مجھ سے کیا چاہتا ہے. بس یہ ایک تعلق بڑھتا رہتا ہے، اور پھر وہ قرآن پاک اسے بتاتا ہے کہ اللہ پاک تم سے یہ چاہتے ہیں. اس کا جی چاہتا ہے، چونکہ محبت تو بڑھ گئی ہے، اب جی چاہتا ہے کہ جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں میں وہ کر لوں. تو یہ تو قرآن پاک سال کے 12 مہینے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں موجود ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ کچھ اللہ نے ایسا بنایا ہے جس کو ہم علماء سے سنتے ہیں یا احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں، یا پھر خود اس کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اب جیسے رمضان شروع ہوتا پوری دنیا میں قرآن کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، اب تو شادی حالوں میں، ہوٹلوں میں، مختلف مقامات پر. وہ صرف یہ نہیں کہ مسلم ممالک میں، ملک قرآن و سنت کے دشمن لوگوں کے ہیں، لیکن قرآن کی صدائیں وہاں بھی بلند ہو رہی. یہ قرآن اور رمضان کا آپس میں خاص تعلق ہے. ہمیں جب اللہ نے یہ توفیق دی ہے، رمضان عطا فرمایا ہے، تو ہم اس رمضان میں جہاں اور بہت سی دعائیں کریں گے، تو ایک دعا یہ بھی کریں کہ یہ اللہ مجھے قرآن پاک کے ساتھ خاص شغف اور تعلق نصیب فرما. کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا؟ اللہ نے اپنی محبت، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. لیکن کبھی آپ تنہائی میں اپنے دل پہ توجہ دیں، دیکھیں کہ سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہمارے پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کی مثال دیتے تھے کہ ہم اس کو پرکھنا چاہیں کہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت زیادہ ہے یا حضور کی محبت زیادہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس کا اگر آپ دیکھنا چاہیں، اندازہ لگائیں، تو آپ ایسا کر لیں کہ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کرتا، آپ کی قمیص مبارک اگر آپ کو مل جائے وہ ٹانگ دیں، دوسری طرف آپ قرآن پاک کا ڈھیر لگائیں، تو لوگوں کا زیادہ مجمع آپ کی قمیص کو دیکھ رہا ہوگا. کیوں؟ یہ اللہ نے انسان میں شعور رکھا ہے کہ وہ اپنے محسن سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہم تک پہنچانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ میسیج، اللہ کا قرآن کس طرح تکلیف اٹھا کر پہنچایا، ان حالات کو آپ دیکھیے گا. ان حالات کے بارے میں کہ جن حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر ہمیں سناتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا کہ امی جان یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، یعنی آپ کی عادت مبارکہ، آپ کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا قرآن پاک پڑھا ہے؟ کہا جی ہاں. فرمایا خلقہ القرآن، آپ کی تمام عادتیں قرآن پاک کے مطابق تھیں. جیسے جیسے قرآن کہتا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے کرتے گئے. ہمیں بھی آج اللہ نے یہ مختصر زندگی دی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ جو ہم سے زیادہ صحت مند تھے، نظام جسم کے اعتبار سے بھی،
اور اندرونی طاقت کے اعتبار سے بھی عمر میں بھی ہم سے کم تھے، لیکن موت ان کو اپنے آغوش میں لے بیٹھی، وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ کسی وقت ہمارا بھی یہ وقت ختم ہو جائے گا تو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت اور ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ ہم بھی اپنے مزاج کو، اپنی عادت کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق بنائیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک، تو قرآن پاک کی جو سب سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، لیکن ہم سن لیتے ہیں لیکن اس کی مقصد پڑھتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے، بس ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے۔ جب سنی سنائی بات ہوتی ہے تو پھر اس پر عمل کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کا خلاصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے مرکزی مضامین 4 ہیں، وہ چاروں کے چاروں مضمون سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلا قرآن کا جو مضمون ہے وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی محبت ہے۔ دوسرا مضمون قیامت، کہ قیامت قائم ہوگی اور اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تیسرا مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے جتنے بھی پیروکار جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، خود عمل کیا، ان تعلیمات کو آگے پھیلایا، ان کی زندگی کو قرآن پاک ڈسکس کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، قرآن پاک پھر ان لوگوں کو بھی ذکر کرتا ہے کہ جو راہ راست سے ہٹ گئے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہوئے، شیطان کی تلبیس میں آئے، نفس امارہ کا شکار ہوئے، یا ان کا علم غلط ہو گیا، یا معلومات تو درست تھی لیکن خواہشات کا غلبہ ہو گیا ان کے اوپر۔ سورہ فاتحہ نے ان چاروں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دو آیتیں اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی محبت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس نے جہاں ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری پرورش کے تمام اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ آج ہم دیکھیں اتنی ترقی ہو گئی، لیکن اللہ کی طرف سے کسی چیز کی کمی واقع ہو جائے، دنیا کی سپر طاقتیں بھی اس چیز کو پورا نہیں کر سکتی۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی ٹماٹر 400 روپے کلو ہو گئے، تھوڑی پیداوار کم ہو جائے پھر آپ دیکھا کریں کیا حالت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے فراوانی ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی قلت واقع نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ کی مہربانی، تھوڑا موسم گرم ہو جائے تو یہ بجلی آپ کی جانا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کا جنریٹر بھی کام نہیں کرتا۔ جنریٹر چلاتے ہیں جو گیس نہیں آ رہی ہوتی، مسئلے کے اندر مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کے اسباب بھی پیدا کیے۔ یہ تو ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان چیزوں کی قلت کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیتے ہیں کہ میرے بندوں میں تم سے ناراض ہوں۔ کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے بندے میری بات مانیں گے، اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور اس مرتبہ انشاءاللہ یہ میں آپ کو سرپرائز دے رہا ہوں کہ ہم قرآن کے احکامات کو بھی ڈسکس کریں گے، کہ قرآن میں جو حکم آیا ہے نا وہ بھی آئے گا۔ قرآن کے اکثر تو وہ مضامین ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنی معرفت کی طرف متوجہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے کہ قرآن
اللہ پاک نے اپنی مہربانی فرمائی ہم پر، تو یہ اسباب پیدا کیے اور فرمایا کہ میرے بندے، حدیث میں سنا رہا تھا، حدیث قدسی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے بندے میری بات مانیں گے تو میں انشاءاللہ ان کی فصلوں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، ان کی پیداوار کو بر وقت اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے مطابق رات کو بارش برساؤں گا، اور صبح جب یہ اٹھیں گے تو سورج بھی نکلے گا، اور رات کو جب بارش ہوگی تو بجلی کی کڑک بھی نہیں ان کو سنواؤں گا، یہ آرام سے سوئے ہوئے ہوں گے، صبح اٹھیں گے بارش برسی ہوئی ہوگی اور سورج نکلا ہوا ہوگا، دھوپ ہو رہی ہوگی، راستے آپ کے سوکھے ہوں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن فرمایا اگر میرے بندے میری بات مانیں۔ آج ہم بندے تو اللہ کے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے، ان لوگوں کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، ان کے نعرے بلند کرتے ہیں جو اللہ کے بھی نافرمان ہیں اور اللہ کے نبی کے بھی نافرمان ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ بین الاقوامی نافرمان ہے، لیکن پھر پتہ نہیں کہ شیطان ہمیں آگے آگے کر دیتا ہے۔ ہمیں تو ہر جگہ بیٹھ کے اللہ کی بات کرنی چاہیے۔ ہمیں رزق اللہ دے رہا ہے، ہمیں صحت اللہ نے دی ہے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، ہم مریں گے، مر کے اللہ کے پاس جائیں گے، تو ہم نے اللہ کی بات کرنی ہے، اللہ کی بات۔ تو ایک وقت تھا، اب آپ جیسے جیسے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ معاشرے میں یہی باتیں ہوتی تھیں۔ تو سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کی بات نہیں مانتے، لیکن وہ پھر بھی بڑا مہربان ہے، الرحمن رحیم ہے، کہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود وہ ہم پہ اپنا رزق بند نہیں کرتا، ہماری صحت کو بر وقت خراب نہیں کرتا، بلکہ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے کہ میرے بندے باز آ جائیں۔ یہ بات دیکھیے، تیسری آیت میں بتایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، دین انصاف کا مالک، جس دن انصاف ہوگا وہ سارا کا سارا اللہ کی نگرانی میں براہ راست اللہ پاک خود کریں گے، اور اس کائنات کی بساط سمیٹ دی جائے گی۔ قرآن نے اس مسئلے کو کئی جگہ پر بتایا ہے کہ آج یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں، ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، جس زلزلے میں صرف زمین نہیں ہلے گی، آسمان کے سیارے بھی آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ اور جھٹکا آئے گا وہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا، اور وہ ایسا جھٹکا ہوگا کہ ماں بھی اپنی اولاد کو بھول جائے گی، دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی ماں پھینک دے گی، اور وقت سے پہلے وہ بیمار خواتین جو بچوں کے مرض میں ہوگی، بچے ساکت ہو جائیں گے، اور لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ایسے لگیں گے جیسے کوئی بہت فل نشے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا نشہ نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا قیامت کی سختی اور اللہ کا عذاب ہوگا۔ قیامت، یہ قرآن نے کئی جگہ پر اس مسئلے کو بیان کیا کہ آئے گا، جیسے چھوٹے موٹے جھٹکے آتے ہیں، فلاں علاقہ تباہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، ایک دن آئے گا سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید کے ساتھ کہ جب ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور سب کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے، تو لہذا ہمیں ہر وقت اللہ ہی کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے، ہمیں اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، اور اپنی کوئی بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے، یہی طریقہ ہے۔ آدمی جہاں ملازمت کرتا ہے، جہاں نوکری کرتا ہے، تنخواہ لینے کے لیے دوسری فیکٹری میں تھوڑی جاتا، وہیں کھڑا ہوتا ہے، بھئی یہاں پورا مہینہ ملازمت یہاں کی ہے تو سیلری بھی وہیں سے لوں گا۔ تو اللہ کی جب اللہ نے کہا تم بندگی میری کرتے ہو تو تمہیں کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، تو میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اور پھر اس میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ انعام یافتہ طبقہ
صالحین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ کہ اسی میں ہماری سعادت اور کامیابی ہے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑی کامیابی اور اس کے لیے کیا ہوگی۔ پھر ان لوگوں کا ذکر بھی کیا جن کا یا تو علم غلط ہوا، جن کو قرآن نے فرمایا وَلَضَّالِّينَ، علم ہی خراب، یہ عیسائیوں کا علم ہی سارا برباد ہو گیا۔ اور غیر المغضوب علیہم یہود ہیں، ان کے پاس علم تو تھا لیکن انہوں نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا۔ ایسے لوگ جن کا یا تو علم ہی برباد ہو جائے، وہ سوچ ہی بگڑ گئی، یا سوچ تو صحیح، عمل کی توفیق نہیں ہو رہی، وہ بھی کسی کام کے نہیں ہے۔ قرآن دونوں طبقات کے شر سے ہمیں بچاتا ہے، اور پناہ مانگنے کے لیے ہمیں کہا گیا۔ یہ سورہ فاتحہ اسی لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ خاص طور پر جب اس آیت پہ پہنچیں دیکھا کریں کہ میرا اس پر عمل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی یہ ہے اللہ۔ ترجمہ اس کا آپ اردو میں دیکھیں تو اردو کی تفاسیر میں، اردو میں جو قرآن پاک کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں، وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم اپنے کیا ہم اللہ ہی کی بندگی یا کسی اور کی بندگی بھی ہمارے اندر شامل ہو؟ اگر اللہ ہی کی کرتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ابھی تک اس پہ نہیں آئے تو فکر کریں، کوشش کریں ایسے ماحول کے اندر بیٹھے کہ جس ماحول میں ہم اللہ ہی کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر یہ دیکھیں جب ہمیں پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، ہماری مدد کے لیے نظریں کہاں ہوتی ہیں، ہماری توجہ کہاں جاتی ہے؟ اگر ہماری توجہ اس وقت اللہ ہی کی طرف جاتی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اذا حدبہ امر، اذا حدبہ امر، جب آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تھی فصلی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ آپ دیکھیے ہم جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں لطف ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے فرماتے تھے یا بلال ارحنا، اے بلال کھڑے ہو، آذان دو، ہمیں سکون پہنچاؤ۔ آذان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچتا تھا۔ آذان سے تکلیف کس کو پہنچتی ہے؟ آپ نے پڑھا جب آذان ہوتی ہے بھاگتا کون ہے؟ شیطان بھاگتا ہے، اور اتنی دور بھاگتا ہے جہاں تک اس کو آواز جاتی ہے، لیکن جب آذانیں بند ہو جاتی ہے پھر وہ مسجد میں آ جاتا ہے، لیکن پھر وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے نہیں آتا، وہ ہماری نماز خراب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب تکبیر شروع ہوتی ہے پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر آ کر وہ گھستا ہے، پھر دیکھتا ہے جہاں سب ٹیڑھی ہے، جہاں لوگ فاصلے سے کھڑے ہوئے قریب کھڑے نہیں ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات پر، ہدایات پر عمل نہیں کر رہے، وہاں پر کھڑا ہو جائے گا، اور پھر آ کر جناب پوری نماز ہماری خراب کرے گا، ہمارے سوچوں کو پراگندہ کرے گا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو ہم بھی دیکھیں اگر نماز سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ آج ہم نے تراویح پڑھی، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمیں مزہ آیا، اب اللہ ہمیں آگے تہجد کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پھر فجر کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اس میں کہ ہم تراویح کے اندر اچھی طرح تراویح پڑھیں، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے وضو کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ وضو کے اہتمام کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں کہ جس سے پیٹ میں خرابی پیدا ہو اور پھر وضو کے اندر مشکلات پیدا ہو۔ ان سب چیزوں کو جب انسان کرتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ کیسے میرے احکامات سے محبت کرتا ہے، پھر اس کا نام وہاں لکھا جاتا ہے۔ فرشتے کے دل دیکھو نماز کے لیے اس نے اپنے کھانے کو بھی مختصر کیا، چیزوں کو بھی بعض کو چھوڑا ہے تاکہ وضو کے اندر مشکلات نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کا ہونا
نماز کے اندر بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا آپ سفر کے اندر باوضو ہیں، اب نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، گھروں میں باوضو ہے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا قرآن پاک کے درس کا۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی صحت عطا فرمائے، جو ہم بھی صحت ہوگی تو انسان اللہ کی عبادت بھی اچھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صحت ہے، تو اللہ ہم سب کو صحت بھی دے، توفیق بھی عطا فرمائے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔